بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ماسٹر کلاس کنورسیشنز کے ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دانیل حسین. ناظرین، آج ہم بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنے جائیں گے. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے. ناظرین، والدین بننا ہر مرد اور عورت کے لیے نعمت سے کم نہیں ہوتا، اور والدین بننے کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کس طریقے سے اچھے طریقے سے کرنی ہے. تو اس حوالے سے آج ہم نے اپنے شو میں ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے جو کہ ایک پیرنٹنگ ٹرینر ہیں، جو کہ سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اچھے والدین، اچھے ماں باپ بن سکتے ہیں. اور یہ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کے دور میں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اچھا سا اچھا انسان بنے، لیکن پیرنٹس کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ آج ہم آپ کے اپنے پروگرام میں اپنے مہمان کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے بتائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب کلیم صاحب. آپ ایک پیرنٹنگ ٹرینر ہیں. جی سر، ویلکم کرتے ہیں آپ اپنے شو میں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور بینگ اے پیرنٹ، میرا بھی ابھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تو میرے لیے تو ایک بہت ہی جو ہے نا ایکسائٹنگ مومنٹ ہے یہ کہ آپ سے یہ تمام چیزیں سیکھیں، اور جو آڈینس میں ایسے جو پیرنٹس ہیں جو ابھی اس فیز میں آئے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑی مفید یہ ثابت ہوں گی. پیرنٹنگ آج کے دور کی ضرورت ہے. یس. اور سب سے پہلے تو میرا کوشچن ہوگا کہ آپ کو کب خیال آیا کہ یار یہ ایک سبجیکٹ ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ، کیونکہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ تو اس کو ایز اے سبجیکٹ فزکس کیمسٹری جس کا ہمارا عملی زندگی سے کوئی اتنا زیادہ لینا دینا نہیں ہے، جبکہ یہ تو سبجیکٹ میرے خیال میں ہر مرد اور عورت کے لیے لازم الملزوم ہے. تو کب خیال آیا کہ یار یہ اس چیز پہ مجھے توجہ دینی چاہیے اور اس چیز کو مجھے ایز اے سبجیکٹ لوگوں کو پڑھانا چاہیے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اس سوال کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا، جب کچھ عرصہ پہلے کرونا آیا نا، پوری دنیا میں کرونا کی وبا پھیلی تھی، اور اس عرصے میں بچوں کی جو موبائل ایڈکشن ہے، اسکرین ایڈکشن ہے، وہ بڑھنے کی وجہ سے بچوں کے اندر چڑچڑاپن اور ضدی پن اور کئی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے. جب کرونا کے بعد سکول اوپن ہوئے ہیں تو وہ پیرنٹس جیسے آ کے شکایت کرتے ہیں، ہمارے بچے کا یہ مسئلہ ہو گیا سر، آپ اس کو گائیڈ کریں، سارے بچے کا فلاں مسئلہ ہے، آپ اس کو سمجھائیں. آپ تو وہ پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کا جو ہے نا وہ خیال کریں. تو پھر ایک کتاب میرے زیر مطالعہ تھی پیرنٹنگ کے اوپر، اس میں ایک میں ایکسپیریمنٹ پڑھ رہا تھا، اس کا نام تھا سائیکیٹرسٹ کا نام تھا اسکینر. 1948 میں اس نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک چوہوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا. تو میں حیران پریشان ہو گیا، دنیا نے کتنے سال پہلے اس ٹاپک پر، اس شعبے پر کام کیا، اور ہم اس پہ ابھی تک پوری طرح سے اس پہ کام نہیں کر سکے. اب چند لوگ ہیں جو پاکستان میں اس ٹاپک پہ، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں، قاسم علی شاہ صاحب ہیں، خواجہ مظہر صدیقی صاحب ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور پھر میرے ذہن میں آئی، کیونکہ یہ میری لیکن فیلڈ سے پروفیشنلی ریلیٹڈ دیکھا جائے تو مطلب ٹھیک ہے، دو چار نام جو آپ نے لیے وہ بڑے قابل احترام اور بڑے امپورٹنٹ ہیں، لیکن ایگزیکٹلی اگر ایک سبجیکٹ ہوتا ہے نا سبجیکٹ اسپیشلسٹ، اس طرح کا کوئی نام اس طرح منظر عام پہ ابھی تک نہیں آ سکا. یہ بھی ایک حقیقت ہے، کیونکہ ہمیں اس کی امپورٹنس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے، نہ ہمیں بتایا گیا. ہاں، جبکہ یہ آج کے دور کی ضرورت ہے، ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. پہلے لوگ سوچتے تھے، پہلے وہ جو آٹو پیرنٹنگ ہوتی تھی نا، وہ دور اب گزر گیا. پیرنٹنگ دراصل والدین کے سیکھنے کا کام ہے کہ بچوں کی تربیت کرنے کیسے، بچوں کے سکھانے کے نہیں، والدین کو سکھانے کا وہ ہے کہ انہوں نے جو ہے بچوں کی تربیت کرنی کیسے ہے. پیرنٹنگ دراصل یہ چیز ہے. زبردست. دیکھیں نا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. آج تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ یار بچوں کی تربیت کریں، بچوں کی تربیت، ہر جگہ جہاں بھی جائیں گے بچوں کی تربیت کیسے اچھی کی جائے، یار بچوں کی تعلیم پہ کیسے توجہ دی جائے. لیکن جو یہ پوائنٹ ہے کہ یار بچے تو بعد میں آتے ہیں، ظاہر ہے بچہ تو ماں کے پیٹ سے نکلے گا نا، اس کے بعد چھوٹا ہے، اس ایج سے، اس سٹیج سے اگر ایک پیرنٹ، اگر ایک ماں، ایک باپ اس چیز کو انالیسس کر کے اس کو سمجھ کے کام کریں گے اس بچے کے اوپر، تو وہ آٹومیٹک جو ہے نا وہ ایک اچھا انسان بنے گا، جس کی ہر تمام والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ ایک اچھا انسان، ایک اچھا شہری بنے. تو زبردست. اچھا سر، اسی سے بات کریں گے تعلیم و تربیت میں. دیکھیں پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے، ماں باپ دو اہم ستون ہیں، ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے؟ نارملی دیکھا گیا کہ ماں کے ساتھ بچے کا ٹائم زیادہ سپینڈ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. اگر بات کی جائے، باپ ظاہر ہے وہ اس نے روزگار کے حوالے سے باہر جانا ہے،
یا مائیں بھی جا رہی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی جو ہے وہ اس میں امپورٹنس زیادہ ہے؟ دانیال بھائی، جو اس حوالے سے میرا مشاہدہ ہے، جو میرا تجربہ ہے اور میری جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے بچے کی شخصیت کے اندر جو سدھار پیدا ہوتا ہے یا اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس میں دو عوامل، اور بھی کئی ہو سکتے ہیں لیکن جو میجر جو فیکٹر ہیں وہ دو ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ اساتذہ ہیں اور دوسرے نمبر پہ والدین ہیں۔ اچھا، اس کی تھوڑی سی میں تمہید بتانا چاہوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ بالکل، بے شک۔ اچھا، جو پہلی وحی کی 5ویں آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سکھا دیے وہ علوم جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح سے سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ جو ہے چاند سورج کی، دن رات کی مختلف قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے سمجھداری دی اس کو، بدکاری کی اور پرہیزگاری، یعنی اچھائی برائی کا علم۔ آپ دیکھیں اللہ نے کہا بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کی، بالکل تمام علوم سکھا دیے، اور پھر کہا ہم نے اچھائی برائی، یعنی جو بچہ اس دنیا کے اندر پیدا ہو رہا ہے وہ بائی ڈیفالٹ وہ تمام علوم کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے، وہ ان کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے جو اس کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے چاہیے۔ لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ ان ساری قرآنک ریفرنسز سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ جینیس ہے، بالکل، اور کیونکہ انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، ہی از دا بیسٹ کریٹر آف یونیورس، بالکل، اور اس کی کریشن میں ہم کہتے ہیں نا سیل فون ہے، یہ اچھی تصویریں بناتا ہے، یہ اچھی ویڈیوز بناتا ہے، اس کا جو بنانے والا ہے کریٹر ہے، کمال شخص۔ جو چیز انسان بنا رہا ہے اس کو کمال کہہ رہے ہیں، جس نے انسان کو بنایا وہ باکمال، وہ تو بیسٹ کریٹر، اور اس کے پروڈکٹ میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہو سکتی، فالٹ کی تو گنجائش نہیں ہو سکتی، بالکل۔ تو یہ بات سب سے پہلے والدین کو بٹھانے کی ضرورت۔ اچھا، ایک اور بات تشویشناک ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، ایک ریسرچ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں پیدا ہونے والے 98% بچے، توجہ کیجئے گا دانیال بھائی، بڑی جب میرے نظر سے یہ ریسرچ گزری میں حیران پریشان رہ گیا، دنیا میں 98% بچے جو ہیں وہ جینیس پیدا ہوتے ہیں، اور تشویشناک بات یہ ہے ان میں سے صرف 2% بچے جو ہیں 20 سال کی عمر تک اپنی ذہانت برقرار رکھ پاتے ہیں، باقی بچے جو ہیں اپنی ذہانت کھو دیتے ہیں۔ اب وہ ان کا جو جینیس پن ہے وہ ڈیمیج کہاں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، وہ آپ کے سوال کا جواب یہاں پہ بھی آ جائے گا۔ تم نکمے ہو، تم ناکارہ ہو، تم سلو لرنر ہو، ایسے القابات کون کہتے ہیں؟ ٹیچرز کہتے ہیں یا والدین کہتے ہیں؟ ٹیچرز کہتے ہیں یا والدین کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ جو پیدا تو قرآن کے ریفرنسز سے ثابت ہو گیا کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ جینیس ہے، ریسرچ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ 98% دنیا میں جینیس پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جینیس پن کہاں ڈیمیج ہو رہا ہے؟ وہ والدین کی وجہ سے، یعنی اس کی جو سافٹ ویئر میں چھیڑ چھاڑ ہے، کہاں ہو رہی ہے؟ یا گھر میں یا پھر اسکول میں ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ دو جو عوامل ہیں یعنی والدین اور اساتذہ، ان پر کام ہو، ان کو ٹریننگ دی جائے کہ بچوں کی تربیت کرنی کیسے ہے، میں کہتا ہوں ایک مثالی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے، زبردست، بالکل، ایک بہترین قوم جو ہے وہ تیار کی جا سکتی ہے۔ اس وقت جو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، جو مسائل نظر آ رہے ہیں، جو کرپشن کے انبار نظر آ رہے ہیں، وہ سارے ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم آنے والی نسل کی تربیت کریں، بہترین طور پہ تربیت کریں تو ایک بہترین قوم تیار ہو سکتی ہے۔ زبردست۔ کلیم صاحب، ابھی بات ہو رہی تھی، آپ نے جیسے بتایا کہ ریسرچ کے مطابق 20 سال تک وہ جینیس رہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو میکسیمم جو ان کی پرسنٹیج ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں 2% بچے اپنی ذہانت کو 20 سال تک بڑھ کر رہے ہیں، پیدا 98% ہو رہے ہیں، تقریباً سارے بچے جینیس پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان میں سے کتنے؟ صرف 2% جو ہیں وہ 20 سال کی عمر تک مینٹین رکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انیشیل ایئرز ہیں، مطلب جو اس کے سٹارٹنگ ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ اچھا یار ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی تو اس کو یار کچھ بھی نہ کہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو اس کی عمر ہے وہی سب سے امپورٹنٹ فیز ہے اس کو سکھانے کا، اس کی تربیت کرنے کا۔ ایسی ہی بات ہے، ایسی ہے، ایسی ہے۔ تو اس حوالے سے جو نیو بارن بیبی ہے نا، نیو بارن بیبی وہ نیو برانڈڈ کمپیوٹر کی طرح ہے۔ وہ جو نیو برانڈڈ کمپیوٹر جو آپ ابھی خرید کے لائے ہیں، اسے اگر 2+2 کی کمانڈ دیں تو وہ اس کا آنسر نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے پاس وہ سافٹ ویئر یا انسٹرکشن ونڈوز نہیں ہے،
نیو جو بورن بیبی ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے. یعنی جو سافٹ ویئر جو انسٹرکشن آپ کمپیوٹر کو دیتے ہیں لیپ ٹاپ کو دیتے ہیں وہ اس کے اکارڈنگ آؤٹ پٹ دیتا ہے, ریسپانس دیتا ہے. اسی طرح سے جو سافٹ ویئر جو انسٹرکشن بچے کے دماغ میں اسٹور ہوں گی انسٹال ہوں گی بچہ بھی اس کے اکارڈنگ ریسپانس. یا اگر اینڈرائڈ کی بات کریں, کیونکہ آج کل کچھ لوگ زیادہ تر لوگ اینڈرائڈ یوز کرتے ہیں, تو ہم اس کو اپلیکیشن کا ورڈ دیں گے, کیونکہ آپ اور میرا زمانہ وہ پینٹیم 4 پینٹیم 3 والا ہے جس میں ہم نیا سسٹم لاتے تھے. آج کل بچے موبائل لے کے آتے ہیں تو ہمیں ان کو سکھانے کے لیے اپلیکیشن, کہ جب تک وہ اپلیکیشن آپ اس میں انسٹال نہیں کریں گے, فارمیٹ ہے بالکل آپ کی 256 GB میموری خالی پڑی ہے, اور جو جو اپلیکیشن آپ اس میں انسٹال کرتے جائیں گے اس کے اکارڈنگ وہ آپ کو ریزلٹ دیتا جائے گا. تو انیشیل جو آپ کی سٹیج ہے, اور میرے خیال میں سب سے زیادہ بڑی غلطی جو پیرنٹس کرتے ہیں وہ اسی عمر میں کرتے ہیں. ایک ریسرچ ہے وہ کہتی ہے 8 سے 9 برس کی عمر میں بچوں کی 90% عادات ڈیولپ ہو جاتی. بتائیں. جس عمر میں والدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تو بچہ ہے, بڑا ہوگا تو خود ہی سیکھ جائے گا, جبکہ جس عمر میں تربیت کرنے کی ضرورت ہے اس عمر کو ہم اگنور کر رہے تھے. وہ یہی ہے 0 سے 7 یا 0 سے 9. کتنی 90% عادات اس ایج میں ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور انہی عادات کے مطابق اس نے ساری زندگی گزاری. حالانکہ ان عادات میں تبدیلی کا امکان ممکن ہے, لیکن یہ عمل جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے اس ایج میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جب ذہن پختہ ہو جائیں تو اصلاح کا امکان کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس عمر میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. یہی ایک میجر جو ہے نا غلطی جو اب تک میں نے بھی نوٹس کی ہے اپنی لائف میں, یا اپنے رشتہ داروں یا اپنے ارد گرد جو دیکھتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹا ہے سیکھ جائے گا. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ اس غلطی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو بچے کی انیشیل سٹیج ہے اس پہ فوکس کریں. اچھا, اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ کوئی ایسے فیکٹرز ہمارے آڈینس کو بتائیں گے. اگر بینگ اے پیرنٹ, میرا بیٹا ہے ابھی 1.5 سال کا ہے, تو کون سی ایسی 1-2 چیزیں ہیں جن کو کور فوکس رکھنا چاہیے ہمیں؟ آپ بچے میں سمجھتا ہوں جو بھی عادات آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں نا, وہ بچے کے لیے وہ چیز لاویبل ایکسپیرینس بنا لیں. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ جو ہے وہ نمازی پڑھے, نمازی بنے. وہ لاویبل ایکسپیرینس کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اگر گھر کے سارے افراد اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں, دادا ابو بھی نماز پڑھتے ہیں, دادی اماں بھی نماز پڑھتے ہیں, امی بھی نماز پڑھتی ہیں, بابا آفس سے جب آتے ہیں تو وہ گھر میں جائے نماز بچھا کے وہ نماز پڑھتے ہیں, یا نماز کے لیے جو ہے وہ مسجد چلے جاتے ہیں. یہ اس طرح سے جب آپ بچہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ ایسی چیز ہے, ایک ایسی عادت ہے جس کو سارے اپناتے ہیں, یہ کوئی اچھی, وہ بچہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے. اسی طرح سے جب آپ مثال کے طور پر بچہ جھوٹ بولنا کیسے سیکھتا ہے, آپ سچ بولنا سکھانا چاہتے ہیں لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ آپ بچے کے سامنے جب آپ کو کال آتی ہے آپ اپنے فرینڈ کو کہتے ہیں میں راستے میں ہوں, جبکہ آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, میں راستے میں ہوں, میں ابھی پہنچنے والا. تو جو چیز آپ سکھانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے لاویبل ایکسپیرینس. آپ غلط, اگر آپ اس کا لاویبل ایکسپیرینس بنا رہے ہیں تو وہ غلط سیکھے گا. اگر آپ اچھا لاویبل ایکسپیرینس بنا رہے ہیں, گھر میں آپ لوگ کتابیں پڑھ, گھر کے جو افراد ہیں کتابیں پڑھتے نظر آتے ہیں, تو وہ بچے کتابوں میں دلچسپی لیں گے. میرے بچے جو ہیں وہ تاریخی ڈرامے دیکھتے ہیں, تاریخی کتابیں دیکھتے ہیں, کیونکہ میری اپنی بیڈ روم کے اندر پرسنل لائبریری ہے, بہت ساری بکس ہیں پرنٹنگ کے اوپر اور ایجوکیشن کے حوالے سے اور موٹیویشن کے حوالے سے. کئی ایسی بکس ہیں جو میں پڑھتا رہا. تو بچے بھی تاریخی کتابوں پڑھتے ہیں اور کہانیوں والی کتابیں پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے گھر میں وہ لاویبل ایکسپیرینس بن گئے. زبردست زبردست. اچھا, ابھی یہ پڑھانے اور سکھانے کی بات ہو رہی ہے, تو ان کے کچھ اصول بھی ہیں, ٹھیک ہے, پڑھانے کے, سمجھانے کے, ان اصولوں کے حوالے سے ہماری آڈینس کو بتائیے گا کہ کون سے ہیں اور کس طریقے سے ان کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے اپنی زندگیوں میں. جو آپ نے اکثر شکایت سنی ہوگی, کچھ مدرس کہتی ہیں میں تو سمجھاتی ہوں, سمجھتا نہیں ہے. ہاں, بچہ سمجھتا ہی نہیں ہے, میں کیا کروں. اسی طرح کی شکایات جو ہیں کچھ ٹیچرز بھی کرتے ہیں اسکولز کے اندر. ہم تو پڑھاتے ہیں, ہم تو پڑھاتے باقی ہیں, بھی بچے ہیں, آپ کا بچہ ہی صرف نالائق ہے, ہم کیا کریں. اگر جو 4 اصول میں بتانے لگا, اگر ٹیچرز بھی, اگر پیرنٹس بھی ان 4 اصولوں پہ عمل کریں تو ان کی یہ جو شکایت ہے نا یہ دور ہو جائے گی. پہلا سٹیپ ہے ڈو اٹ فار دیم, ان کو کر کے دکھاؤ.
بالکل. دوسرا سٹیپ ہے ڈو اٹ ود دیم، ان کے ساتھ مل کر کریں. تیسرا سٹیپ ہے observe them when they are doing. زبردست. چوتھا ہے let them do it them، پھر ان کو خود سے کرنے دو. مثال کے طور پر وہی نماز والی ہم مثال لیتے ہیں. اگر ہم نماز سکھانا چاہتے ہیں پہلے اس کو کر کے دکھائیں، یعنی عملی جو اصول تربیت ہے نا، جو قانون تربیت ہے دانیال بھائی، بچہ وہ نہیں کرتا، وہ نہیں سیکھتا جو آپ کہتے ہیں، بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں یا آپ کرتے دکھائی دیتے ہیں. یعنی آپ کی جو پریکٹس ہے، آپ کا جو عمل ہے، علامہ اقبال نے بھی اسی پہ جو شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم. یعنی باتوں سے زیادہ آپ اگر با عمل ہیں، آپ بچوں کے لیے عملی نمونہ ہیں، تو بچے آپ کو فالو کریں. پہلا سٹیپ جو سکھانے کا میں آپ کو بتا رہا تھا وہ ہے ڈو اٹ فار دیم، نماز پڑھ کے دکھاؤ. دوسرا ہے ڈو اٹ ود دیم، ان کے ساتھ مل کر. بالکل. یہ جو 4 اصول بتا رہا ہوں یہ پھر سکول میں بھی یہ لاگو ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کریں. تیسرا جو سٹیپ میں نے بتایا آبزرو کریں، پھر ان کو خود سے کرنے دیں، پھر آبزرو کریں. کہیں مسٹیکس کرتے ہیں تو آپ، مسٹیک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چپل فارمولا لگا دیں یا تھپڑ فارمولا لگا دیں، نہیں. جب تک یہ چاروں سٹیپس پورے نہیں ہوتے آپ نے وہ بات دہرانی، ریپیٹ کرنی. ریپیٹیشن ضروری ہے، جب تک سیکھے گا نہیں ریپیٹیشن ضروری ہے. قرآن پاک میں نا آپ نے آپ کے نوٹس میں ہوگا جو نماز کا حکم ہے وہ میرے خیال میں 600 یا 700 یعنی کئی دفعہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر کہے ایک دفعہ بھی کہہ دے تو میرے خیال میں وہ کافی ہے. لیکن وہ کئی دفعہ حکم آیا ہے. ہماری جو برین کی مینوفیکچرنگ ہے وہ کی اسی طرح سے گئی ہے کہ بات کو ریپیٹ کیا جائے پھر یاد رہتی ہے. ہاں جی. تیسرے سٹیپ پہ اگر بچہ غلطی کر رہا ہے تو ہم نے ڈانٹنا نہیں، اس کو مارنا نہیں. یہ نہیں کہنا کتنی دفعہ سمجھاؤں، آپ کو ایک دفعہ سمجھانے سے بات سمجھ نہیں آتی، یہ نہیں کہنا. کیا کرنا ہے، سٹیپ 1 سے ریپیٹ کر، بالکل اس کو پڑھ کے دکھائیں. سٹیپ 2 پہ اس کے ساتھ پڑھیں، مل کر نماز پڑھیں. تیسرے سٹیپ میں اس کو آبزرو کریں. چوتھے سٹیپ میں جب وہ سیکھ جاتا ہے اس پریکٹس سے، جب آپ گزارتے ہیں تو پھر لیٹ دیم ڈو اٹ دیم، پھر وہ اس کی ہیبٹ بن جائے. جو کام بچہ بار بار کر رہا ہوتا ہے وہ بچے کے لاشعور میں ذخیرہ ہو جاتی ہے، وہ چیز اس کے لینز اس کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. وہ اس کی پھر وہ ہیبٹ بن جاتی ہے. زبردست زبردست. ناظرین اسی طرح انٹرسٹنگ باتوں کا سلسلہ اپنے آج کے مہمان کلیم صاحب سے جاری رہے گا. یہاں ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بات ہو رہی ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے، والدین کے رویوں کے حوالے سے. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہی ہوگا کہ والدین کے رویے کس طرح بچوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور ان کی لائف کو کس طریقے سے وہ مولڈ کرتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے. بالکل، جو والدین کے رویے ہوتے ہیں وہ براہ راست بچوں کی شخصیت پر نا اثر انداز ہوتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک تھیوری شیئر کرنا چاہوں گا. ایک جاپانی محقق ہے ڈاکٹر ماسارو، اس کی جو تصانیف ہیں وہ ملینز لوگوں نے پڑھی. انہوں نے اپنی عرصہ دراز کی تحقیق کے بعد نا ایک تھیوری پیش کی کہ ہمارے جو الفاظ ہیں، آواز ہے، خیالات ہیں، یہ پانی کی ماہیت یعنی پانی پر اثر انداز ہو کے اس کی ماہیت کو تبدیل کر دیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا، اپنی اس ریسرچ کے لیے انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. اس ایکسپیریمنٹ کے اندر انہوں نے لیے 3 مرتبان، شیشے کے 3 مرتبان لیے. تینوں میں انہوں نے رائس ڈال دی، چاول ڈال دی، پھر تینوں میں انہوں نے پانی ڈال دیا. پہلے مرتبان سے ڈاکٹر ماسارو نے کہا مجھے تم سے محبت ہے. بڑے کمال کی تھیوری ہے یہ. دوسرے مرتبان سے کہا تم احمق ہو. تیسرے مرتبان کو نظر انداز کر دیا، اسے کچھ بھی نہ کہا. 1 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد جو پہلا مرتبان تھا اس میں چاول محفوظ رہے، جبکہ جو دوسرا اور تیسرا مرتبان تھا اس میں چاول مکمل طور پر خراب ہو گیا. اب امیجن کریں ایک بے جان چیز پر الفاظ کا اثر ہو رہا ہے، اور یہ ریالٹی ہے. ہاں، ڈاکٹر ماسارو کی تھیوری کے مطابق. اور وہ کہتے ہیں جی، کیونکہ یہ ان کی تحقیق پانی کے اوپر تھی اصل میں. صحیح. وہ کہتے ہیں جی انسان بھی 60 سے 70% جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے. اس لیے جو والدین کے جو الفاظ ہیں اس تھیوری کے مطابق جو میں نے نتیجہ اخذ کیا، والدین کے الفاظ
ان کی آواز، یہ لہجہ، ان کے جو خیالات ہیں وہ بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہوں جب پیرنٹنگ ورکشاپ کرواتا ہوں کہ اگر والدین اچھے والدین بننا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ پہلے اچھے میاں بیوی بنیں۔ اب دیکھیں نا، چاہے تھوڑی سی لیٹ ہو جائے اور خامن جو ہیں وہ گھر سر پہ اٹھا لیں اور بیوی کی میکے جانے کی اگر فرمائش پوری نہ ہو اور وہ چیخنے چلانے لگ جائیں، یہ جو رویے ہیں نا، رویے میاں بیوی کے جو رویے ہیں، یہ بچوں کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بچوں کے لاشعور میں یہ ذخیرہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ بہت جلد اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ کہیں جی بچے دھیمی آواز میں بات کریں، خود آپ چیخیں چلائیں، ایسا ممکن نہیں۔ جو آپ سکھانا چاہتے ہیں وہ آپ کو کر کے دکھانا ہوگا، کیونکہ تربیت کا اصول یہی ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بلکہ وہ کرتے ہیں یا کرتے دکھائی دیتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ وہ 4 والے ہاں جی، ڈو اٹ ود دیم، ہاں جی، یعنی عملی نمونہ آپ نے خود بننا ہے۔ صحیح۔ بچوں کا جو کردار ہوتا ہے نا، وہ والدین یا اس کے خاندان کے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو بدلنے سے پہلے ضرورت ہے کہ والدین پہلے خود بدلیں۔ اچھا کلیم صاحب، پڑھائی کی بات ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل نمبروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جی ہمارے بچے کے 1000 نمبر، 1100 میں سے 1100 نمبر، تو ہر پیرنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے نا وہ اچھے نمبر لے، پڑھائی میں لائق ہو، اچھا پڑھائی کرے، سبجیکٹس میں اس کے گریڈز اچھے آئیں۔ تو بچوں کو ایک ایسا بچہ ہے جو کہ پڑھائی کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، تو اس کو کس طرح پڑھائی کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے؟ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں، کون سے ایسی چیزیں ہیں جن پہ ان کو ڈال کے ان کو ہم پڑھائی کی طرف راغب کر سکتے ہیں؟ ہمیں نا اس حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے، جو دنیا کے عظیم ترین معلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے خود فرمایا کہ میں اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا۔ اگر ان کا انداز جو تدریس ہے، جو انداز نصیحت ہے، جو انداز تربیت ہے، اگر اس کو اپنائیں تو بچے دلچسپی لیں گے، آپ سے سیکھنے میں، آپ سے پڑھنے میں دلچسپی لیں گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پسندیدہ معلم بن گئے، جس کی وجہ سے یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ بالکل ایسی ہے نا، اگر آپ بچوں کی پسندیدہ شخصیت بن جائے نا، بچے آپ سے پڑھیں گے یا آپ پڑھنے کا کہیں گے تو وہ پھر پڑھیں گے، جو بھی کہیں گے۔ ظاہر ہے جب آپ سے انسیت ہو جاتی ہے تو پھر جو دنیا کے عظیم ترین معلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کتاب کو پڑھایا، قرآن مجید، دنیا کی سب سے انقلابی کتاب یہی ہے۔ بالکل جی۔ اب اس کا جو طریقہ کار ہے پیغامات پہنچانے کا، وہ ہے سٹوری ٹیلنگ۔ 20 جو پروفٹس ہیں، جو 20 انبیاء ہیں تقریباً، ان کی جو کہانیاں ہیں، قصے ہیں، وہ اس کے اندر بتائے۔ یعنی اگر آپ بچے کو نا سٹوریز کے ذریعے کوئی چیز آپ سکھانا چاہتے ہیں تو بچہ جلدی سیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ حقیقی دنیا سے نکل کر خیالی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس کا جو برین ہوتا ہے وہ دانیال بھائی ہیپنوٹک سٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ ہیپنوٹک جو سٹیٹ ہوتی ہے وہ ایسی سٹیٹ ہوتی ہے جس میں بچے کا جو برین ہے وہ بہت زیادہ ریسپونسو ہو جاتا ہے، چیزوں کو سیکھنے سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جسٹ لائک موویز میں ہم دیکھیں اکثر کچھ ایسے سینز آ جاتے ہیں رونے والے یا کچھ ایسے ایگریشن والے سین آ جاتے ہیں، تو وہ کچھ جو ہماری مائیں وغیرہ ہیں جن کے دل تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں۔ ہاں، وہ ویژولائز کر رہا ہوتا ہے جب آپ سٹوری سناتے ہیں نا، ویژولائز کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، پوری دنیا جو ہے، جو طریقہ تدریس ہے وہ لیفٹ برین پیٹرن سے رائٹ برین پیٹرن میں شفٹ ہو گیا۔ جو لیفٹ برین پیٹرن ہے ابھی تک ہم اس روایتی رٹے والے طریقے پہ چلیں۔ جو ہمارا رائٹ برین پیٹرن ہے وہ ایسوسیٹ کرتا ہے بچے کی فیلنگز کے ساتھ، بالکل، بچے کی ایموشنز کے ساتھ، بچے کی کریٹیوٹی کے ساتھ، بچے کی ویژولائزیشن کے ساتھ۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو بچے اس کی پوری سٹوری یاد ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ ویژولائزیشن امپیکٹ ہوتا ہے۔ جب آپ سٹوری سناتے ہیں اس وقت بھی وہ ویژولائز کر رہا ہوتا ہے، بچہ حقیقی دنیا سے خیالی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ اگر بچے کو شفٹ کر دیں لیفٹ برین سے رائٹ برین پیٹرن پہ، اس کی فیلنگز کے ساتھ، اس کے ایموشنز کے ساتھ
اگر آپ ایکٹیویٹی بیس لرننگ کروا کے، پریکٹیکل بیس لرننگ کروا کے، سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے، ماڈل چارٹس بنا کے، اس کی ویژولائزیشن کو بہتر کر کے، تو آپ بچے کو کا جو فوکس ہے، بچے کی جو دلچسپی ہے پڑھائی کی طرف، وہ بڑھ جائے گی. اور اس طریقے سے نا بچے کی جو میموری پاور ہے وہ بھی بڑھتی ہے. جب آپ رائٹ برین پیٹرن سے بچے کو پڑھاتے ہیں، اس کی میموری پاور بھی ظاہر ہے جب اس میں انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا اور وہ خود اس کو انٹرسٹلی چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا، پک کر رہا ہوگا، تو ظاہر ہے اس کی میموری اسٹرانگ ہو جائے گی. 90% ریٹریول ریٹ ہے. یعنی زبردست. کوئی چیز بچے نے یاد کیا ہے تو 90% چانسز ہیں جب وہ اس کو ریکال کرے گا تو ہو جائے گی. وہ یاد آ جائے گی. بعض دفعہ ہوتا ہے نا وہ بچہ ایگزامینیشن ہال سے نکالتا، او ہو یہ تو مجھے کوشچن آتا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ لیفٹ برین کے پیٹرن سے اس نے یاد کیا. بالکل. اگر اس نے رائٹ برین پیٹرن سے یاد کیا ہوتا تو اس کو وہ چیزیں یاد آ جاتی. اس میں وہ میرے گیسٹ آئے ہوئے تھے محسن بھٹی صاحب، وہ ایک میموری ٹرینر ہے، آپ بھی جانتے ہیں ان کو. ہمارے دوست ہیں، ہمارے ان کا جو بالکل جو ان کا جو پیٹرن اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ بھی کافی اچھی لگی ہماری آڈینس کو، اور اس سے ہی ملتی جلتی یہ چیزیں ہیں. اچھا کلیم بھائی، ایک بڑا ہی جو ہے نا جنیرک کوشچن ہوتا ہے والدین کا، یار بچے بڑے ضدی ہیں، بات نہیں سنتے یار، بڑی ضد کرتے ہیں ہر چیز میں. اس چیز کو کس طرح اوور کم کیا جا سکتا ہے کہ ان کے جو ضد والی جو ان کی ایک چیز ہے اس کو کم کیا جائے اور ان کے ساتھ چیزوں کو بہتر کرے؟ دانیال بھائی، جو پیرنٹنگ ہے نا وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ گھر میں نا کچھ ایس او پیز بنائے جائیں. یس. دنیا کا کوئی بھی بڑا ہے، چھوٹا ادارہ ہے، وہ اپنے اس ادارے کی ترقی کے لیے نا، ترویج کے لیے کچھ اصول و ضوابط جو ہے وہ ترتیب دیتا ہے. جتنے کارپوریٹ کلچرز ہیں آپ دیکھیں ان میں ایس او پیز کو بڑا اسٹرانگلی فالو کیا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو سب سے مین چیز ہے ہمارے گھر، اس میں کوئی اس طرح کا کوئی ایس او پی نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایک بچے کو ہے نزلہ زکام، اور وہ اپنی مما سے ڈیمانڈ کرتا ہے، مما مجھے آئس کریم چاہیے. مما کہتی نہیں بیٹا، بری بات، آپ کو تو نزلہ زکام ہے، آئس کریم نہیں مل سکتی. بالکل. بچہ رونے لگ جاتا ہے. مما کا دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے، اس کو آئس کریم مل جاتی. مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. بالکل. اب بچے کو طریقہ آ گیا ہے کہ میں نے اپنی بات منوانی کیسے ہے. بچہ والدین کے کنٹرول سے نکل گیا، والدین بچے کے کنٹرول میں آ گیا. اب جب اس کو طریقہ آ جاتا ہے نا، وہ پھر اگلی دفعہ سٹیپ نیکسٹ میں چلا جائے گا. وہ لیٹ کے بھی بات منوا لے گا. وہ کسی پھر اس سے اگلے سٹیپ میں چلا جائے گا اور طریقے سے بات منوا لے گا. اگر ایس او پی یہ بنا ہوتا کہ نزلہ زکام ہے، آئس کریم نو تو مطلب نو. مما نے نو کیا، دادا ابو نے بات مان لی، وہ بھی نہیں. بالکل. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. مما نہیں مانتی، اس کو پتا ہے بابا میری بات مان جائیں گے، دادا سے منوا لیں گے. بابا نہیں مانتے تو وہ، یعنی جو ایک ایس او پی بنا ہوا ہے اس کو سارے اگر فالو کریں گے تو بچے کے اندر یہ ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہوگی. بڑے جو میں نے سنا ہے ایسے بچے جو ہے نا، بڑے ہو کے پیرنٹس کو بلیک میل کرتے ہیں، ہم گھر چھوڑ دیں گے، ہم خودکشی کر دیں گے. یہاں تک بھی عادات بچوں کی خراب ہو جاتی. بالکل. اگر والدین اس پہ توجہ نہ دیں، ایس او پیز بننی چاہیے، تو آپ ان مسائل پہ آپ اوور کم کر سکتے ہیں. زبردست. اچھا ایٹ دا اینڈ کلیم بھائی، والدین کے لیے اور اساتذہ کے لیے، اور خصوصاً آپ خود بھی ایک ٹیچر ہیں، یوتھ کے لیے بات تو ہم نے والدین کے حوالے سے کی، اساتذہ کے حوالے سے بھی کی، تو ایٹ دا اینڈ کیا میسج دینا چاہیں گے آپ ہمارے پروگرام کے توسط سے؟ میں دانیال بھائی یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹیچرز بھی اور پیرنٹس بھی کوشش کریں بچوں کی سوچ کو وسعت دیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ہم نے زمین و آسمان کی قوتوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. صلاحیتوں کا، انسان کی دسترس اور صلاحیتوں کا اندازہ اسی بات سے لگا ہے. ایک تو اللہ نے خود فرما دیا کہ میں نے اس کو بہترین سانچے میں ڈال کر، اور زمین و آسمان کی قوتیں انسان کے لیے مسخر کر دی. یہاں سے جو مجھے پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان بطور مسلم، کیونکہ یہ الہامی کتاب قرآن مجید ہمارے لیے تھی، مسلمانوں کے لیے تھی، بطور مسلم ہمیں اس بات پہ عمل کرنا چاہیے. ہمارے جو نیبرز ہیں، انڈیا ہے، وہ چاند کی تذکیر کر رہا ہے. بالکل. دنیا چاند کی تذکیر، مریخ کی تذکیر کر چکی ہے، اور ہمارے بچے کی جو سوچ ہے وہ ہم والدین نے خود محدود کر دی. ایگزیکٹلی.
آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ہمارا بچہ کیا کرتا ہے، اس کی سوچ کہاں تک محدود ہے، وہ ٹھمکے لگائے سوشل میڈیا پہ ڈال، لمیٹیڈ ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میں زمین و آسمان کی تذکیر کر سکتا. بالکل. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو دنیا ہے یہ خواب دیکھنے والوں کی محتاج ہے. رائٹ برادرز کا نام آپ نے سنا ہوگا. رائٹ برادرز نے کہا ہم انسان کو نا ہوا میں اڑنا سکھائیں گے. لوگوں نے کہا واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن انہوں نے اس کو سچ ثابت کر دکھایا. آج جو ہوائی سفر ہے انہی کی وجہ سے. بالکل ایسے ہی. اسی طرح کولمبس نے کہا سمندر کے اس پار جو ہے نا دنیا آباد ہے، میں اسے دریافت کروں. لوگوں نے کہا یہ تو پاگل ہے، سمندر کے پار پہلے کوئی گیا یہ جائے گا. اس نے اس کو سچ ثابت کر دکھایا. امریکہ دریافت کیا. اسی طرح سے جو ہمارے بانی پاکستان ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن بنائیں گے. اپنوں نے بھی کہا نہیں. بالکل. غیروں نے بھی کہا یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے، یہ تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا. لیکن قائد اعظم نے اپنے اس خواب کو، اس خیال کو پورا کر کے دکھا. ان کی ایک سوچ تھی، ایک ویژن تھا. پہلی جو والدین سے ریکویسٹ ہے بچوں کی سوچ کو وسعت دیں. جس عمر میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا، جس عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا، اس عمر میں ہم بچوں کو سکول کالج کے لیے پک اینڈ ڈراپ خود دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ان کو فارمی مرغیاں ہم اصل میں خود بنا رہے ہیں. ان کی سوچ کو لمیٹائز ہم خود کر رہے ہیں. سوچ کو وسعت اگر ہم دیں گے، بچوں کو خواب دیکھنا سکھائیں گے، بچوں کو محنت کرنا اگر ہم سکھا دیں، بچوں کو ایمانداری اگر ہم سکھا دیں، آپ بچے کو جس شعبے میں کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو ماہر بنا دیں. زبردست. دنیا میں میں کہتا ہوں کامیابی کے 3 زینے ہیں: محنت، ایمانداری، اور جس شعبے میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس کے آپ ماہر بن جائیں، ایکسپرٹ بن جائیں، اسکل کے ایکسپرٹ بن جائیں. محنت سے آپ 30%، ایمانداری سے آپ 50%، اتنے ہو گئے 80. آپ اس کے اسکل کے ذریعے 20%. اگر آپ 100% کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان تینوں پہ عمل کریں. آپ کہیں جی نہیں میں بڑا ماہر ہوں، اور اگر آپ محنتی نہیں ہیں، ایماندار نہیں، آپ 100% کامیاب نہیں. آنیسٹی بھی نہیں ہے تو ہاں جی، آپ جتنا مرضی ماہر ہیں اگر آپ محنت نہیں کرتے تو آپ پھر بھی 100% کامیاب نہیں ہو سکتے. ان سب سے جو بڑھ کے چیز ہے وہ ہے خدا اعتمادی اور خود اعتمادی، یقین. بچوں کے اندر اگر ہم یہ سوچ ڈیولپ کر دیں، بیٹا دنیا میں ذہین کا نہیں یقین کا نمبر پہلے. اگر آپ محنت کرو گے، ایماندار بنو گے، اپنی فیلڈ کے ماہر ہو جاؤ گے تو آپ دنیا کے کامیاب ترین شخص بن سکتے ہو. بالکل. یہ میرا پیغام ہے. زبردست زبردست. جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کا جو پروگرام اور کلیم صاحب کی جو باتیں ہیں، مجھے بھی بڑا مزہ آیا اس پروگرام کو کرتے ہوئے، اور مجھے پوری امید ہے کہ جتنے بھی جی بالکل بالکل زبردست لگا، اور جتنے بھی آڈینس ہے وہ بھی انشاءاللہ ان باتوں سے استفادہ لے گی اور ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں جو پیرنٹس ہیں وہ امپلیمنٹ کریں گے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے. اسی طرح کسی نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بیٹیوں کا ان کے عقد میں آنا اور جن کی وجہ سے انہیں ذوالنورین کا لقب یعنی 2 نوروں والا لقب نصیب ہوا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ میری بیٹیاں ہوتی تو یک کے بعد دیگر ایک کے بعد ایک آپ کے نکاح میں دے دی جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی